اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر یہ فیوچر کی غلامی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اس کے لیے یہ جنگ میں ہی ہوتے تھے ایسے کیس، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. اہل ایمان، تو جب ان منکروں سے آپ کی جنگ یعنی وہ بدر اور رسول کے زمانے کے دیگر جنگوں کی نوبت آ جائے تو بے دریغ گردنیں مار دیجیے گا، یہاں تک کہ جب آپ اس کی اچھی طرح کچل دیں تب قیدی بنا کر مضبوط باندھ لیں. پھر جب باندھ لیں تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا یا فدیہ لے کر. اس کے ساتھ آپ کا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے. یہ کام ہے جو آپ کو کرنے کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے آپ کو حکم دیا اس لیے کہ آپ میں سے ایک کو دوسرے سے آزمائش کر لے اور مطمئن رہیے اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ دیکھیں جہاد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جنگ میں جب بھی ہوگا معاملہ تو پھر جب بھی جو قیدی ہوں گے تو ان کو غلام نہیں بنانا، آپ نے ان کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دینا یا بہت ہے تو فدیہ لے لیں. اچھا فدیہ کیا ہوا؟ وہ یہی تھا کہ ظاہر ہے کہ جو قیدی اگر امیر آدمی ہے تو اس سے ایک اچھی اماؤنٹ لے کر آزاد کر دیں. اب اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ان کا اپنا قبیلہ وہ اماؤنٹ جو ہے وہ دے دیتے، ٹھیک ہے آزاد ہو گئے. اور غریب آدمی ہے یا ان کا قبیلہ غریب ہے وہ نہیں دیتے تو ان کے لیے کچھ سروس ان سے کروا لی اور ان کو کر دیا. تو یہ اس کے لیے آزادی اس طرح سے، یعنی اب وہ قیدی کو غلام نہیں بنانا. اب ظاہر ہے کہ جب تک وہ ہیں جیل میں، اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ ایسی ایک طرح کی آرگنائزڈ کوئی ایسی بلڈنگز نہیں بنی ہوتی تھیں کہ جس میں جناب ایک قیدیوں کو رکھیں. تو اس کے لیے طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ہر فیملی کو ذمہ داری دی جاتی کہ یہ قیدی ہے اس کو آپ نے ایسے سنبھالنا. تو وہ ہر فیملی کو پھر وہ اس قیدی کو کھانا بھی کھلانا ہے اور سروس بھی ان سے کروا لی، کوئی مزدوری کر لی یا جو بھی ان سے جس کو جو جس کام پہ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی دیا تھا پہلی جنگ میں ہی، جنگ بدر میں ہی، کہ بھئی آپ لوگ اماؤنٹ نہ پے کریں، آپ صرف اتنا کر لیں کہ مدینہ کے ہمارے بچوں کو آپ لکھنا سکھا دیں، بس اتنی آپ سروس کر لیں. تو یہ کر لیا اور پھر وہ آزاد کر دیا انہیں. اور جو امیر آدمی تھے تو ان سے ٹھیک ہے بھی اتنی اماؤنٹ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی ان کی وہ ایمان کا اعلان نہیں ان کا ہوا تھا ابھی، تو اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے ان کی یہ فدیہ جو ہے ان کی اماؤنٹ پھر لی ان سے اور وہ کیا آزاد اس کے لیے. اب وہ ٹھیک ہے کہ اپنے دل میں تو وہ ایمان رکھتے تھے لیکن اعلان نہیں تھے، تو اسی لیے اس یعنی منکرین کی ملٹری کے ساتھ ہی وہ آئے ہوئے تھے، تو اسی لیے وہ قیدی ہو گئے تھے. تو ان کا کیا معاملہ. تو اس طرح کے معاملات ایسے یعنی آزادی اس طرح سے ان کی. اب اس کے لیے کچھ احادیث بھی آپ کے لیے عرض کرتا ہوں. تو یہیں سے ایک یہ چیز اصل اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے آ
تو قرآن میں ہی آ گیا، تو رات میں آ گیا، حدیث میں دیکھ لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عوض کے بدلے آزاد کرنے کے ہر عوض کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے علی بن حسین جو یہ زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس میں گیا تو ان سے یہ حدیث بیان کی، تو انہوں نے اپنے ایک غلام کو کی طرف رخ کیا اور اسی وقت آزاد کر دیا۔ اس غلام کی قیمت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ 10,000 درہم یا 1,000 دینار لگا چکے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ صحابی نہیں، اگلی نسل کے ہیں، تو ان کے غلام تھے، تو انہوں نے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو اسی وقت فوراً غلام آزاد کر دیے۔ اور وہ غلام بھی کتنے ایکسپینسو تھے، یعنی ظاہر ہے کہ بہت ماہر آدمی ہوں گے وہ غلام جو ہے، تو فوراً ان پہ 10,000 یا 1,000 دینار، یعنی دینار کتنے ہیں آج کل کا آپ دینار سمجھ لیں کہ جیسے جو کویتی دینار کتنا اماؤنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ پاکستان روپیز یا انڈین روپیز سے آپ کنورٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی ان کی سروسز کی یہ سروس تھی، لیکن انہوں نے کیسے آزاد کیا۔ ایسے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے 100 غلام آزاد کیے تھے اور ضرورت مند مسافروں کو سواری کے لیے 100 اونٹ بھی فراہم کیے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے 100 اونٹ ضرورت مندوں کو دیے اور 100 غلام مزید آزاد کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس نیک اعمال کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو میں دور جاہلیت میں کر چکا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکیاں آپ اسلام لانے سے پہلے کر چکے ہیں وہ سب کی سب قائم رہیں گی آپ کی، کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا؟ یہ آپ دیکھیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اس کے راہ میں جہاد کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کس غلام کو آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قیمتی ہو اور اپنے آقاؤں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا اگر ایسا نہ کر سکوں، آپ نے فرمایا پھر کسی کاریگر یا کسی غیر ہنر مند فرد کی مدد کر دو۔ میں نے عرض کیا جی یہ بھی نہ کر سکو، آپ نے فرمایا پھر لوگوں کو اپنی برائی سے بچاؤ۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ جو آپ خود اپنے آپ پر کر سکیں، یعنی ظاہر ہے کہ غریب آدمی ہے اور کچھ نہیں اگر کر پا رہا تو یہی کر لے کہ یار اپنی برائی سے دوسروں کو بچا لے، یعنی کسی کے ساتھ برائی نہ کرے، یہی۔ تو یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سمجھاتے رہے صحابہ کرام کو۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے افراد کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی شخص جو اپنے نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لائے، ایسا غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالکان کی تفویض کردہ ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتا ہے، ایسا شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے وہ ازدواجی تعلق رکھتا ہو، وہ اسے بہترین اخلاقی تربیت دے، اس سے اچھی تعلیم دلوائے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے اسے شادی بھی کر لے، تو اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے اس کے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ بہت ساری خواتین غلام تھیں تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو آپ ایتھیکل ان کو طریقے بتائیں، ان کو آزاد کر کے شادی کریں آپ ان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا تو اس کے لیے نصیحتیں فرمائیں کہ معاذ، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جو چیزیں تخلیق کی ہیں اس میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کام کوئی نہیں ہے، اور اس نے زمین میں جو چیزیں تخلیق کی ہیں اس میں غلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا کام کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہے اگر اللہ چاہے تو تم آزاد ہو تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور اس میں کسی چیز کا استثناء نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے
کیا ہے اللہ چاہے تو تمہیں طلاق ہے، تو اس صورت میں بھی استثناء موجود ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبتی عمر بن حارث جو ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت درہم، دینار، غلام، لونڈی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی. ہاں، ایک سفید خچر، کچھ اسلحہ، کوئی تلواریں ہوں گی اور کچھ زمین چھوڑی تھی جسے آپ صدقہ کر گئے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے ہی تمام غلام آزاد کر چکے تھے، اور خود جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی تو یہ ہوا یہی تھا کہ ان کے قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تھی، تو بہت سارے قیدی تھے اور اس میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو دیا کہ بھی آپ چاہیں تو آپ سے شادی کے لیے میں تیار ہوں. تو وہ خود جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی، تو اس کے نتیجے میں ان کے پورے قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا. تو اسی کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں کہ بھی یہ کوئی ایسی خاتون پورے عرب میں نہیں ہے کہ جس نے پورے قبیلے کو آزاد کروا دیا. یہ دیکھیے اتنا ہے اس کا رزلٹ. تو جناب یہ دین کے احکامات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے غلامی کو حرام قرار دیا تو مسلمانوں میں پھر غلامی کیوں رہی. تو اس کے لیے پھر میں نے یہ پوری بک لکھی ہے، اس کو اگلے لیکچرز میں شیئر کروں گا. اس کے لیے آپ ذرا دیکھیے، پہلا حصہ تو میں کر چکا، ابھی آپ کو غلامی کا تعارف کروا دیا. پھر پرانی ہسٹری سے ہم دیکھیں گے کہ ایران، یونان، چائنا، ایجپٹ، انڈیا میں غلامی کیسی تھی، پھر بنی اسرائیل میں غلامی کیسی تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ کے پھر احکامات تورات میں آ گئے کہ غلامی کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہوا. لیکن پھر بنی اسرائیل میں دور انحطاط کا دور بھی آیا کہ جس میں وہ خود تورات کو چھوڑ کے ان ایتھیکل حرکتیں کرنے لگے. تو تب غلامی کیسی رہی. پھر سپر پاور رومن امپائر بنی تو وہاں غلامی کیسی تھی، اور عربوں کے یہاں غلامی کیسی تھی. یعنی یہ پوری ہسٹری کی یہ پوری ڈیٹیل ہے. پھر اسلام میں غلامی کا سلسلہ کیسا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی، یہ تو میں نے کچھ احادیث شیئر کی نا آپ سے، لیکن پریکٹیکلی کیسے کیسے معاملات کو آزادی کیسے ملی. پھر اسلام کے بعد کے ادوار میں یعنی اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے آزاد کرتے رہے وہ معاملہ رہا، اور اس کے بعد پھر اگلی جنریشن میں غلامی کیسے ختم ہوتی رہی، لیکن پھر بھی موجود کیوں ہے، بھی کیسے رہی. پھر غلامی اور دور جدید میں کیسی غلامی، اور پھر اسلام اور غلامی سے متعلق جدید ذہن کے شبہات آپ کے ذہن میں ہوں گے، کویشچن آنسرز ہوں گے، تو ان سب کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جناب کس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اور لونڈیوں کے کیسز میں کیسے ان کو ایسے حل کیا کہ کیسی غلامی تھی اور اس کو حل کیسے کیا، اور پھر اب فیوچر کی غلامی یہ جتنے قیدیوں کو کیسے ٹریٹ کیا، کیا معاملات ہوئے اور ان کا کیا رہا معاملہ. اور پھر یہ مختلف یہ مسلمانوں کے جو دور انحطاط ہے، یعنی جب وہ خود قرآن اور سنت سے مسلمان الگ ہو گئے، قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرنے لگے، تو تب جا کے غلامی جاری ہے. تو یہ ہسٹری ہے. اور پھر یہ انٹلیکچوئل سلیوری جو نفسیاتی غلامی ہے وہ کیسے چلتی رہی، یہ اس کی پوری ہسٹری میں آپ سے شیئر کروں گا. تو یہ جو نمبرز آ رہے ہیں نا، تو یہ اس کے چیپٹرز ہیں اسی بک کے. اور پھر دور جدید میں غلامی کیسے ختم ہوئی، اور پھر بھی سائیکولوجیکل سلیوری کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ بہت سے آپ کے فلسفیانہ اور ہسٹوریکل سوالات ہوں گے، تو اس کے لیے جتنے کامن کوسچنز جتنے میرے ذہن میں آئے، اور فقہی طور پر یعنی شریعت میں کتنے احکامات، اور کیسے خود آپ فقہ کی بکس پڑھیں تو اس میں غلامی کے رہتے ہیں معاملات،
تو اس کو کیسے سولوشن پھر کیسے اس کے ہوئے، ان سب کی اب ہم پوری کریں گے آپ سے شیئر۔ یہ میں کچھ کوشچنز آپ کے سامنے ابھی شیئر کر رہا ہوں، ان کا جواب ظاہر ہے کہ اگلے اس میں کروں گا، لیکن آپ ابھی میری بک میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کہ انسان اپنے جیسے انسان کو غلام کیسے بنا لے، اور قرآن غلامی کو فطری کیا سمجھتا نہیں جی، لیکن قرآن نے غلامی کو برائی قرار کیوں نہیں دیا، اس طرح کے سوالات آئیں گے ذہن میں آپ کے۔ تو یہ ایک ایگزامپلز ہیں کچھ کوشچنز کے، تو یہ بس صرف وہ ہے۔ اور زیادہ کریٹیکل سوال تو یہی آتا ہے کہ بھی یہ لونڈیوں کے ساتھ سیکس کے معاملات کیسے رہے مسلمانوں میں اور کیوں رہے، تو یہ آپ کے ذہن میں بڑے کریٹیکل سوالات ہوں گے، تو ان کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں اس کو اب ہم کریں گے کہ یہ اور یہ کیا قانونی طور پر بھی دیکھیں گے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ہیں۔ کچھ کوشچنز آپ سے میں نے سامنے صرف آپ کو سوچنے کے لیے، ایک برین سٹارمنگ کے لیے کوشچنز آپ کے سامنے کیے، جو آپ کو سامنے ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، ان سب کا پھر میں نے ڈیٹیل سے اپنی بک میں اس کا جواب بھی عرض کیا، لیکن لیکچرز میں بھی اب انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کروں گا۔ لنکس آپ کے سامنے، آپ وہاں سے ابھی سرچ کر سکتے ہیں، اور جو بھی کوشچنز ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔